میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا جی، یہ ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں، اللہ کا نام لے کے آپ انہیں شروع کرتے ہیں۔ کیا معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں، اور کیا اس کے علاوہ بھی دیکھا تھا؟ دیکھیں، معراج کے موقع پر ملاقات تو ثابت ہے، دیکھنا کوئی ثابت نہیں ہے، اور اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے۔ قرآن میں بھی ملاقات کا ذکر ہے، بخاری مسلم میں بھی ملاقات کا ذکر ہے، اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتی، پردے میں ملاقات ہوئی تھی۔ اور اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، وہ کہتی ہیں میں نے تو خود رسول اللہ سے یہ بات پوچھی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے کلیریفائی کیا کہ میں نے خدا کو، اللہ کو نہیں دیکھا۔ البتہ خواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، خواب میں اللہ کا دیدار، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے واقعہ معراج، اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آخر خون زمین پر گرتا تو قیامت آ جاتی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات کہاں سے بھئی، جذباتی جملے لوگوں کے۔ مسجد میں نماز جنازہ ہو سکتا ہے، سنت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ہے۔ صحیح مسلم میں اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث موجود ہے، جب حضرت سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سعد کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو، میں اس کا جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے اسے معیوب سمجھا، تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے۔ بعد میں چونکہ ایک ٹریڈیشن سیٹ ہو گئی کہ نماز جنازہ کے لیے جنازہ گاہیں بننی شروع ہو گئی، تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مسجد میں نماز جنازہ ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے آپ کو یہ آج کل نظر آ رہا ہے، ورنہ احادیث تو موجود ہے۔ حرمین میں نماز جنازہ ہوتا ہے، ہر نماز کے ساتھ جنازے وہاں پہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مکے اور مدینے کے ارد گرد علاقوں میں جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں نا، ان کی میتیں لا کے حرم مکہ اور حرم مدینہ میں رکھی جاتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد تھوڑا سا وہ اذکار کے لیے وقفہ دیتے ہیں 1-1.5 منٹ کا، اور ساتھ ہی پھر وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، تو وہ مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ حنفیوں نے ذرا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، اہل حدیث تو قائل ہے نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کے، اور احادیث بھی اس کے اوپر گواہ ہیں۔ اسٹیٹ لائف انشورنس حلال ہے یا حرام؟ صرف اسلامک بینک کے تھرو جو انشورنس ہے وہ حلال ہے، باقی والی انشورنس درست نہیں ہے۔ انسان ہوتے ہوئے مسلمان شخص موت سے ڈرتا ہے تو کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے؟ نہیں، موت سے ڈرنا کوئی ایمان کی کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی محبت انسان کے جسم میں، اس کے دل میں، دماغ میں ڈال دی ہوئی ہے۔ خواہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو یا گنہگار بندہ ہو، اس کے سامنے دھماکے کی آواز آئے گی تو وہ بھی یوں آنکھیں بند کرے گا اور اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ جینے کی تڑپ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس لیے تو انسان خودکشی نہیں کرتا۔ خودکشی کو جرم کیوں قرار دیا گیا؟ لہذا یہ کہنا کہ موت سے ڈرنا کسی کے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری نہیں ہے۔ زندگی سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر، اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے زندگی سے محبت کرنا ہے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ جو یہودیوں کو تانا دیا گیا تھا نا قرآن میں کہ اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ حالانکہ سب کو پتا کہ مرنا ہے ایک دن، لیکن انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کرتوت کیے ہوئے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے۔ یہاں تو ویسے لوگ بڑے بڑے بدماش بھی آ کے آپ کو کلاشن کوف لہراتے ہوئے کہتے ہیں جی جو رات قبر کے باہر ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نہیں۔ تو تمہارے کرتوت پھر اس طرح کے ہوتے ہیں؟
یہ صرف ایک جذباتی جملے لوگ بول رہے ہوتے ہیں. جسے واقعی اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے تو وہ پھر اس طرح کی زندگی نہیں گزارے گا. لہذا یہ جو مشہور کر دیا نا عوام کے اندر کہ جی جو بندہ ایمان والا ہے تو وہ موت سے ڈرے گا، نہیں، موت سے تو انسان ڈرتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی معاملے میں تردد نہیں ہوتا سوائے اس معاملے کے جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، میرا بندہ موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسے آخرت کی لالچ دیتا ہے. فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے راضی کیا جاتا ہے آخرت کے لیے. تو کون مرنا چاہتا ہے؟ جینے کی تڑپ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اچھے کام کرنے کے لیے، برے کام کرنے کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی شخص موت کے لیے دعا نہ کرے. تو موت خود تو نہیں آپ نے مانگی، ہاں شہادت کی تمنا رکھنا وہ یہ ہے کہ موت تو آنی ہے. تو جب موت آنی ہے تو جب بھی ہے شہادت کی موت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں ایسے جا کے کھڑے ہو جانا کہ پہلی گولی آ کے مجھے لگے، یہ تو خودکشی ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو یہ جو کہا گیا نا کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا یا مومن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، تو کیا مومن کا بیٹا، بیوی، ماں باپ میں سے کوئی فوت ہوتے ہیں تو کیا وہ نہیں روتا؟ خوف بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے. یہ آخرت کی بات ہے کہ الٹیمیٹلی آخرت کا خوف اور غم اس سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بچائے گا. دنیا میں یہ ساری کیفیات سے گزرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی سٹارٹ میں گزرنا پڑے گا جب تک کہ شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا. کیا انبیاء کرام آخرت میں نفسی نفسی نہیں کر رہے ہوں گے؟ تو اگر اہل ایمان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، تو اہل ایمان میں تو سب سے اعلیٰ ترین درجہ تو انبیاء کا ہے. تو انبیاء کیوں کر رہے ہوں گے نفسی نفسی؟ کیونکہ وہ دن ہی بہت سخت ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا ہے اور قہار ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے. اللہ نے تو قیامت کے دن اپنا نام ہی قہار رکھا ہوا ہے. تو جن کو اللہ کی معرفت ہے وہ تو ڈریں گے نا. تو انیشلی خوف اور غم ہوگا اور الٹیمیٹلی خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ نجات دے. والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے نام کا عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اینڈ پہ دعا ہوگی، میں روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں سارے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آخرت کے مناظر ان کے لیے آسان کرے. عمرہ ان کے نام کا کوئی ایسا شخص کرے جس نے اپنا عمرہ کیا ہوا. اگر آپ نے اپنا عمرہ نہیں کیا ہوا تو پہلے آپ اپنا عمرہ کریں، اور آپ کے عمرے کا بھی آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو ملے گا، خواہ وہ زندہ ہے یا مردہ. اور اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی جو ہے وہ اپنے بھائی کی طرف سے نام لے کر عمرے کی وہ عمرے کا تلبیہ بلند کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا نام لے رہے؟ ان کا بھائی کا. فرمایا کہ تم نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے؟ ان کا نہیں. تو فرمایا پہلے اپنا کرو پھر اس کی طرف سے کرو. حق پہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوانٹٹی یا کوالٹی؟ ظاہر ہے کوالٹی دلیل ہے، قرآن و سنت حق پہ ہونے کی دلیل ہے. کوانٹٹی تو کوئی دلیل نہیں ہے. کوانٹٹی بعض اوقات یعنی کسی کی اگر بڑھ گئی ہے تو یہ نہ حق ہونے کی بھی دلیل نہیں ہوتی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر مسلمان دنیا میں ہندوؤں سے تعداد میں تو زیادہ ہے نا، مسلمان 2.25 ارب ہے، ہندو مشکل سے 1 ارب ہے. اب ہندو کہیں گے ہم تعداد میں کم ہے لہذا ہم حق پہ ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے. تعداد زیادہ ہونا بھی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں، کم ہونا بھی حق پہ دلیل نہیں ہے. دلیل ہے قرآن و سنت. مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا تھا کہ منصب نبوت جاری ہے لیکن کوئی شخص اعلانیہ نہیں کہہ سکتا. اس کے اوپر میری جناب ویڈیو ریکارڈ ہے. ہم مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. یہ بیسیکلی محی الدین ابن عربی سے ڈسیو ہو کے انہوں نے یہ بات کی تھی. رپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر امت کو ایک دن دیا ہے اللہ کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے؟ جی ہے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. جی کیوں نہیں، 1500 سال میں اگر ختم ہو جائے گا تو انتظار کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. مجھے تو نہیں ختم ہوتا نظر آ رہا. یہ جو بعد کی تعویلات ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ہم کوئی یعنی وہ
اس میں اس طرح کے رزلٹ نکالنے کو نہیں. اگر یہ چیز اتنی آسان ہوتی تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں جب پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور کہہ دیتے نا 1500 سال بعد آئے گی. آپ نے کیا فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا، صرف نشانیاں میں بتا سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آگے رزلٹ پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب نے نکالے ہوئے ہیں یہ غلط ہے. آپ کا تعلیمی طرز کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح سے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ کے انتقال کے بعد ایک نئی جماعت کے طور پر نہیں ابھرے گا؟ یار کئی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں. نئی جماعت کے طور پہ جو لوگ ابھرتے ہیں وہ مدرسے قائم کر کے جاتے ہیں نا. آپ جن کے ڈر کی وجہ سے یہ لکھ رہے ہیں، انہیں ڈر سے مراد وہ خوف والا نہیں، دھمکی والا نہیں، خدشہ. جس خدشے سے آپ نے یہ کاغذ لکھا ہے، تو اس طرح کے جو معاملات پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ ہمیں کمپیئر کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم سے پہلے جو فرقے لانچ ہوئے، کیا فرقے اس طرح لانچ ہوتے ہیں؟ بھئی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں ایک مدرسہ بنتا ہے، اس کی چندہ بک بنتی ہے، کتاب لکھ کے آپ کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے کہ جنتی فرقہ ہمارا ہے، باقی سب جہنمی ہیں. تو ہم تو میرے بھائی نہ کوئی مسجد بنا رہے، نہ کوئی مدرسہ بنا رہے، الٹا ہم کہہ رہے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، چندے بھی انہیں دو. تو جس گندگی کی بنیاد پہ آپ کے بزرگوں نے فرقے بنائے، اس کی کوئی ایک گندگی میرے اندر بتا دیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے ایک اڑنے والے عقاب کو پانی میں تیرنے والی مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. مچھلی اور اڑنے والی چیز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس کی باڈی کی سٹرکچر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو فرقوں کی سٹرکچر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا نا، اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے فرقہ بنائے گا. 15 سال تو ہو گئے جنا، انتظار کر لو یار، مجھے اب مار کے منوانا پڑے گا. جیسے مولانا مودودی کو کسی نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ دعوی نبوت کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں بغیر دعوی نبوت کیے مر جاؤں گا اور پھر انہیں یقین دلاؤں گا کہ دیکھو میں مر گیا ہوں، میں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا. تو کیا مودودی صاحب کے بارے میں یہ بھونکنے والے لوگ، یا اگر ان کی کوئی جائز روحانی اولاد ابھی باقی ہے، انہوں نے مودودی صاحب کے بارے میں جو کچھ بھونکا تھا ان کے بزرگوں نے، یا انہوں نے ان سے معافی مانگی ہے کہ اس شخص کو پوری زندگی ہم نے تکلیف میں رکھا؟ معافی تو آفیشلی مانگنی چاہیے نا. اور یار آپ لوگوں سے تو پی ٹی آئی والے اچھے نکل آئے. کلثوم نواز جب مری تو انہوں نے مان لیا ہاں واقعی بیمار سی، پہلے وہ بھی نہیں مان رہے تھوڑے یار، لیکن بعد میں چلو مان تو لیا نا. مودودی صاحب فوت ہو گئے، یہ آج تک ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مذہبی یہ کیا لکھا ہے؟ طبقہ، اچھا یہ طبقہ یا تو سے لکھا. مذہبی طبقہ دنیاوی لحاظ سے اتنا پیچھے کیوں ہے؟ مذہبی طبقہ دینی لحاظ سے بھی پیچھے ہے تو دنیاوی کیوں نہیں ہوگا؟ آج آپ نے دیکھ لیا کیا ہے مذہبی طبقے کا حال بیچارے کا، وہ دینی اعتبار سے بھی پیچھے ہے. یہ پیچھے اس کی وجہ کہ دین پروفیشن بنا لیا ہے، اس کو سورس آف انکم بنا لیا ہے، کتابوں سے توڑ کے امت کو اپنے بابوں کے ساتھ جوڑ دیے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیے، بے فکر رہے، کام شروع ہو گیا. اہل حدیث میں منکرین حدیث کیوں ہیں جبکہ حدیثوں کے سب سے زیادہ ماننے والے وہی ہیں؟ میرے بھائی یہ لبادہ ہی اوڑا ہوا ہے لوگوں نے. بریلوی کہتے تھے ہم عاشق رسول ہیں، دیوبندی تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے، جب چشتی رسول اللہ نکلا ان کا وضو ٹوٹ گیا. تو لبادے اڑے ہوئے سب نے، جب اپنے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے تو پھر حقائق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ انہیں کو ہی بتائیں جو کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. جو ناک کے ذریعے ذکر کرتے ہیں اس کو ذکر خفی کا نام دیتے ہیں. وہ ناک کے ذریعے نہیں کرتے، وہ سانس کے ذریعے کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ آواز تو ناک سے ہی نکل رہی ہوتی ہے نا. تو کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو آپ تفصیلی دیکھ لیں. یہ صرف ذکر نہیں، یہ آپ کو قمیص کے اندر سے نا دل ایسے ایسے کرتا ہوا بھی نظر آئے گا. اور ہمارے بے وقوف لوگوں کا حال آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی قلب جاری ہوا ہے. ان کو یہ سائنس کی بنیادی یعنی اس طرح جو ویڈیو میں اگلوں نے فلما دیا نہیں پتا کہ دل ادھر نہیں ہوتا. دل تو یہاں پہ پسلیاں ہیں ان کے پیچھے ہوتا ہے. دل جتنا مرضی زور سے دھڑکے وہ ادھر سے نہیں گوشت کا لوتھڑا ہل سکتا. اتنا تو ہلنے کا مطلب ہے پسلیاں توڑ دی ہیں اس نے دل نے. وہ بیسیکلی گوشت کا یہ لوتھڑا اوپر والے جو مسلز ہیں نا
ان کے اوپر وہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ایسے ایسے ہلتے ہیں، اور دل تو اندر ہے. اور کتنا فراڈ مچایا ہوتا ہے. وہ داتا دربار پہ بھی جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. لوگ دیکھ دیکھ کے جناب بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. اور بھائی یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ادھر والا بھی جاری کرے نا تو یہ بھی جاری ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کا یعنی ایک سائنس نے آ کے ان کی بھی مٹی پلیت کی ہے، ان کے بزرگوں کی بھی کرتی ہے. وہ آج کل ایک ویڈیو فیس بک کے اوپر بڑی وائرل ہوئی ہے، کانوالی سرکار گجرات کی. وہ آلموسٹ کوئی 18-20 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں وہ بندہ کتنے فخر سے سنا رہا ہے. وہ کہتا ہے جی ان کے اوپر آ کے نا جی کوے بیٹھ جاتے تھے، اور کووں کی ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی. تو لوگوں نے پوچھا یہ کوے کیوں آپ اتنے اپنے ساتھ فرینک کیے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کوے کی عمر جو ہے نا وہ بعض اوقات 1000 سال یا اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی صحابی کوا ہو اور میں اس کی زیارت کر لوں. یعنی آپ اندازہ کریں، اس کی بنیاد پہ کانواں والی سرکار مشہور ہے گجرات کے اندر. اور نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اللہ کے بندو، کوے کی تو ٹوٹل عمر 8 سے لے کے تو 15-16 سال تک ہوتی ہے. یہ 1500 سال والا کون سا کوا ہوتا ہے؟ ان پہ نہ آپ ہنسیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں کوے کی عمر 500 سال لکھی ہوئی ہے. اور ان سے پہلے امام غزالی نے سورج کو بتایا کہ زمین سے جو ہے وہ 60 گنا بڑا ہے، حالانکہ سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سائنس بھی کوئی نہیں آتی تھی، نہ دین کے نہ دنیا کے. اور اس کے اوپر ایک پورا ایک آپ سمجھ لیں لوگ ادھر جا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ادھر کنواں ہے نا، اس میں دودھ نکل آیا تھا. پھر انگریزوں نے جناب جو ہے وہ اس کو دودھ کو بیچنے کی کوشش کی، تو وہ 8 پیر تک دودھ رہا، پھر 8 پیر لسی بنا، اور پھر پانی دوبارہ ہو گیا. بزرگاں کو لوگ انگریز کا ڈر نہیں ہوئے تھوں، سارے انگریزوں کی غلامی کرتے رہے یہ. ٹھیک ہے، بزرگ صرف ٹرینیں روکتے رہے. پیر مہر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں. وہ حج کرنے بھی ٹرین پہ گئے تھے کراچی تک، اور پھر آگے بھی بحری جہاز کے اندر. وہ سٹیم انجن جو ریلوے والا تھا وہ بھی گورے کا بنایا ہوا، اور آگے جو بحری جہاز تھا اس میں بھی سٹیم انجن، وہ بھی ایک گورے کا جو میکینیکل انجینئر تھا اس کا بنایا ہوا. بزرگ صرف ٹرینر روک سکتے سمجھے. کسی بزرگ نے انگریزوں کی غلامی سے آپ کو نجات نہیں دلائی. انگریزوں نے تو یہاں پہ حکومت کی اور یہ بیچارے تماشا دیکھتے رہے. وہ کہتے ہیں جی جنہ تھلے خوش جاندے سن تھلو دودھ ہی نکلتا سی. اور آج بھی لوگ جاتے ہیں ادھر، کہتے ہیں یہ دودھ، یعنی دودھ نکل رہا تھا اس کنویں میں سے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس ویڈیو کے نیچے ہزاروں کمنٹس تھے، ایک بھی ان کے حق میں نہیں تھا. لوگوں نے جو نیچے مٹی پلیت کی ہوئی تھی، اور اس سارے کا صدقہ جاریہ میرے لیے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے باپ دادا کے سامنے جب یہ چیزیں سنائی جاتی تھی وہ سبحان اللہ کہتے تھے. آج نیچے جو جو لوگوں نے ان کو ادبی گالیاں دی ہوئی ہیں، جو جو ان کی کلاس لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں نے تو لکھا ہے انجینئر صاحب کتنے ہو. ہاں ایک نے لکھا ہے میں انہیں دسنا انجینئر صاحب نو. انجینئر صاحب دسنے ضرورت نہیں، انجینئر صاحب نے اپنا کام کر دیتا اللہ دے فضل. یہ آپ لوگ جس طریقے سے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں یہی ان کے لیے کافی ہے الحمدللہ. پہلے لوگوں میں جرت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی. تو یہ بات شروع ہوئی تھی، وہ ناک سے ذکر کرتے ہیں، وہ ناک سے نہیں، وہ سانس سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے ایسے ایسے اونچی آواز میں. جاؤ تسلی سے گھر میں بیٹھ کے ذکر کرو. ٹھیک ہے، دل میں بھی ذکر کرنا یہ بھی سنت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں کرتا ہوں، جو زبان سے کرتا ہے میں زبان سے کرتا ہوں، جو کسی مجلس میں کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو آپ ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس میں ذکر خفی، ذکر جلی، ذکر
ذکر بالجہر جسے کہا جاتا ہے، یہ سارا بھی بتایا ہوا ہے۔ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکل والی ویڈیو میں سجدے کے بارے میں آپ نے کہا کہ سجدے میں اونچائی اتنی کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزر جاتا تھا، حوالہ نہیں دیا گیا۔ بخاری میں، ابو داؤد کے اندر دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اس کا، لیکن ہماری عموماً صفیں 4 فٹ تک ہوتی ہیں، اس میں تو اس طرح کا سجدہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پھر 5 فٹ کی کم از کم صف چاہیے۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور سجدہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ران اور پنڈلی کا جوڑ ہے یہ الگ رہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ آپ کی ران کے ساتھ نہ لگے، تو پھر آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں، ہیلتھ اور لائف انشورنس کا، امریکہ میں۔ میرے بھائی کوئی اور ہی کام دیکھ لیں آپ۔ ہاں، سیدھی سی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سودی سارے معاملات ہوتے ہیں، ٹوٹلی سود کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر مکس ہو تو اس میں پھر بھی کوئی گنجائش نکل ہے، لیکن چونکہ یہ ٹوٹلی سود کے اوپر معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے، ورنہ انشورنس کوئی بری چیز نہیں ہے۔ انشورنس کے ذریعے پیسہ حاصل کر کے اسے سودی کام میں لگا کے پھر اس سے مزید سود کما کے اور اس طریقے سے آگے معاملات چلتے ہیں، اس وجہ سے غلط ہے۔ اگر جنت میں جو چاہیں گے وہ مل جائے گا، تو جنت کے درجوں سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے درجوں کے اندر اندر ملے گا نا، لاجیکل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دی ہے اس کے اندر جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے اعمال تو کیے ہیں 33 نمبروں والے یا 40 نمبروں والے، اور وہ کہ میں انبیاء کرام کا پڑوس حاصل کر لوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ البتہ اس سے جو ملنا ہے وہ بھی بہت ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم میں آئے جو سب سے آخر میں جنتی جہنم سے نکال کر لاکھوں سال کے بعد وہ اپنے گناہوں کا جو عذاب بھگت چکا ہوگا، اس کے بعد جب اسے نکالا جائے گا نا، کوئلہ ہو چکا ہوگا وہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے نیا جسم دے گا اور اسے جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے پلانٹ ارتھ، پوری زمین 40,000 سرکم فرانس ہے، جس کا 40,000 کلومیٹر ایک طرف سے چل کے واپس آئے، اس طرح کی 10 زمینیں تیرے لیے۔ تسی 10 مرلے دے پلاٹ دی گل کر دیو۔ سب سے آخری جو جنتی ہے، جو عذاب بھگت کے لاکھوں سال کا اینڈ پہ نکالا جائے گا جہنم سے، جس کے بعد کوئی بھی جہنم میں نہیں ہوگا، یعنی سب سے لوس درجے کا، یعنی آپ سمجھ لیں اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان والا معاملہ ہوگا، اس کو بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ 10 پلانٹ ارتھ ملیں گے تو یہ تھوڑے، ادھر آپ جو کچھ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہی آپ کو ملنا ہے۔ تو وہ آپ کی اپنی ڈومین کے اندر جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا، جو آپ کی ڈومین ہے اس کے اندر اندر۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے بات کریں، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ نے دنیا سے ہی کما کے جانا ہے نا، سیدھی سی بات ہے۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام کوالٹیز دے دینی ہے جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ ہماری خواہش ہے نا کہ ہماری بادشاہی ہو، ایون انسانوں نے تو دعوے خدائی بھی کیا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں اس کا حکم چلتا ہو۔ فرعون نے مصر میں اپنا حکم چلایا اور اپنے خدائی کا دعویٰ کیا، تو انسان کے اندر یہ ایک چھوٹا سا گاڈ یا منی گاڈ چھپا ہوا ہے جو اس کے اندر ارج پیدا کرتا ہے کہ بھی میرا حکم چلنا چاہیے۔ یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے آپ کی جا کے پوری کرنی ہے جنت میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کوالٹی دینی ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا اس ڈومین کے اندر، اور کسی نعمت کو فنا نہیں ہوگا۔ انگور توڑیں گے دوبارہ سے انگور وہاں پہ لگ جائے گا، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے۔ کوئی چیز استعمال کریں گے وہ فنا نہیں ہوگی۔ کھائیں گے لذت کے لیے، بھوک بھی کمزوری ہے، جنت میں بھوک نہیں ہے۔ ٹوائلٹ جانا کھانے کے بعد یہ کمزوری ہے، جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے۔ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کچھ ہضم۔
یعنی دنیا کی کوئی کمزوری، بڑھاپا کمزوری ہے، جنت میں نہیں ہے. بیمار ہونا کمزوری ہے، جنت میں نہیں ہے. سب سے بڑی کمزوری موت، وہ نہیں ہے جنت میں. یہ تو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، یہ تو ایک ٹاپک کی الگ سے ہے. میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، میں خدا سے کیوں محبت کروں، وائی آئی لو گاڈ. اس میں نے کہا تھا کہ ہم اس خدا سے محبت کریں جو اکیلا تھا، ہمیشہ سے تھا، اپنی مرضی سے اس نے ہمیں پیدا کیا، اور چھوٹی سی زندگی اس کو دینے کے عوض اس نے ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی، جس میں ہمیں بھی موت نہیں آئے گی. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، عابد اور معبود کا فرق رہے گا، لیکن اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی صفات میں اپنے ان بندوں کو شامل کر لینا ہے کہ آپ کا حکم بھی جنت میں چلے گا. کن فیکون، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائس کی تھی، منی گاڈ. آپ یوٹیوب پہ جا کے منی گاڈ لکھیں نا تو میری وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس پہ بریلویو نے مجھے کہا جی انجینئر صاحب نے شرک کر دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شکر ہے شرک کا لفظ تو ان کی زبان پہ آیا. یہ تو کہتے شرک ختم ہو گیا. اچھا نا، مجھے کرو شرک تو ختم ہو گیا تھا، انجینئر صاحب نے شرک کی تو کر لے. کسی بہانے تو آپ کو بھی کوئی خدا کی اہمیت آئی، کیونکہ ربیع الاول میں تو آپ نبی الاسلام کا دن منائیں گے، محرم میں آپ اہل البیت کے دن منائیں گے، صحابہ کرام کی وفات کے جب دن آئیں گے وہ منا لیں گے. ربیع الثانی میں عبد القادر جیلانی کا دن منائیں گے. اللہ کی تو برسی آنی کوئی نہیں، اللہ کا دن منانا ہی کوئی نہیں آپ نے. ویسے اللہ کا بھی دن آتا ہے، حج کا دن. ہر دن ہی اللہ کا ہے، وہ خاص دن ہے یوم عرفہ. تو کسی بہانے چلے شرک کا لفظ تو آیا ان کی زبان پہ، انجینئر صاحب نے شرک کر دیا. وہ پھر ہمارے ایک بھائی نے ہمیں چند دن پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے ایک ریفرنس بھیج دیا. اور نے کہا انجینئر صاحب منجی ٹھوک دو دی. اچھا وہ کیا ہے پتہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فتوح الغیب، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی ہوئی ہے، وہابیوں کے امام نے. ٹھیک ہے. اور عبد القادر جیلانی تو ویسے ہی سب کے مشترک ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث. فتوح الغیب میں انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے کہ دنیا میں بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اسے کن فیکون کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کی زندگی میں جنت کا معاملہ الگ ہے، دنیا میں کون کن فیکون کر سکتا ہے بھائی. اچھا اس نے کہا کہ جی یہ ان کو بتائیں کہ تمہارے عبد القادر جیلانی تو کن فیکون دنیا میں مانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگاؤ. انجینئر صاحب نے تو آخرت کی بات کی ہے اور خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کی ہے، اور وہ جنت کے انعام کے طور پر ہے جو قرآن میں ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گی. تو ظاہر ہے جو آپ خواہش کریں گے، کن فیکون سے بھی اگلی چیز ہے. کن میں تو کچھ کہنا پڑتا ہے نا، وہ آپ خواہش کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی، آئے گی اللہ کی مرضی سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی امپائر دے دی ہے. کہتے نہیں گاڈ کا لفظ استعمال کیا، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ میں نے صفات کے اعتبار سے عابد اور معبود کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی تھی، ایک سمجھانے کے لیے. جیسا کہ سورہ یوسف میں رب کا لفظ آقا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اور نقل کس کی بات ہوئی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی. تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے پاس وہ تھے. تو رب تو اللہ ہے، لیکن پالنے والا ماں باپ بھی رب ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن یہ وہ والا رب نہیں ہے. خدا کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ نے لفظ سنا ہے نا خدا؟ یہ شاعر استعمال کرتے ہیں. یہ بیسیکلی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ناؤ اور خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو. جس طرح کائنات کو خدا چلا رہا ہے، کشتی کو چلانے والا ملاح، اسے فارسی میں خدا بھی کہتے ہیں. تو اس کو ملا کر کہا جاتا تھا ناؤ خدا، یعنی کشتی کو چلانے والا ملاح، تو اسے ناؤ خدا. پھر وہ مختصر ہوتے ہوتے نا خدا بن گیا، کیونکہ وہ روانگی رکتی تھی نا، تو وہ ناؤ کو نا خدا کہنا شروع کر دیا. نا خدا
یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو چلیں یہ اچھا ہو گیا, ہماری ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا. شیخ عبدالقادر جیلانی والا ہم نے کل بلکہ اپنے وہ یوٹیوب کے آفیشیل پیج سے بھی وہ میں نے شیئر کروا دیا ہے الحمدللہ. اور پھر دیکھیں جو مفتی سعید صاحب جنہوں نے تینوں نکاح پڑھائے ہیں عمران خان صاحب کے, ان سے کسی نے پرچی پہ لکھ کے سوال کیا کہ کیا جنت میں وائی فائی ہوگا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ بھائی جنت میں تو ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی. انہوں نے ورڈ استعمال کیا, بالکل ٹھیک استعمال کیا, کہ ہر انسان اپنی جنت کے اندر ایک منی گاڈ ہی ہوگا. اللہ کے ریفرنس سے بات نہیں ہو رہی, حکم چلانے کے اعتبار سے جو قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے مالک کے لیے, اور فارسی میں خدا کا لفظ ملاح کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, مفتی سعید صاحب کے اوپر کسی نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا. ہمارے اسٹوڈنٹس نے وہ ویڈیو جب پبلک میں عام کی, ہاں جی بولو, ان کہتے ہیں نہیں وہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, انجینئر صاحب وہی بات کریں تو غلط. تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. جب بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوئی اٹھاتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی بات اپنے علماء کے منہ سے بھی ان کے نکل جاتی ہے. اور پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا انہوں نے چگے لے جاتے ہیں, یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے ہیں نا وہ اتر جاتے ہیں, اپنے مولویوں کے بارے میں ایک بات بھی ایسی اپنی زبان سے نہیں نکالتے, کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا فرقہ ہمارے خلاف ہو جائے گا. اور اندر سے انہیں پتا ہوتا ہے یہ کوئی بات ایسی ہے نہیں ہے, خام خواہ ایک بات کو اٹھانے والا معاملہ ہے. تو یہاں پہ نہیں اٹھائی انہوں نے بات, کیونکہ انہیں پتا تھا بات ٹھیک کر رہا ہے. فرشتوں کو اڑنے کے لیے پروں کی کیا ضرورت ہے, جبکہ اسپیس میں تو فرکشن, یار یہ آنری طور پہ پر ہیں ان کے ساتھ, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. آنری طور پہ فرشتے تو اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے, لہذا ان کے اوپر فزکس اپلائی نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان بھی کئی ایک ایسی کوالٹیز ہے جن کی حکمت ہمیں نہیں پتا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کھل رہی ہے. مثلا انسان ایک گردے کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہے. 2 گردے کیوں ہیں؟ آج ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں پتہ چل گیا. پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا یہ ٹانگ میں ایک فالتو نس کیوں ہوتی ہے, آج بائی پاس میں استعمال ہو رہی ہے تو پتہ چل گیا. یہ فزیکل کئی چیزیں جو آپ کو بعد میں پتہ چلی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا ہے, خوبصورتی دی ہوئی ہے, وہ ہم کون ہوتے ہیں ڈیفائن کرنے والے؟ یہ اس کی مخلوق ہے, اسے پتا ہے کہ میں نے کس مخلوق کو کس ذریعے سے خوبصورتی دینی ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کی 2 کی بجائے 1 آنکھ یہاں رکھ دیتا اور اسی میں خوبصورتی رکھتا تو ہمیں 2 آنکھوں والے بدصورت نظر آتے ہیں. لیکن آج کیا 1 آنکھ والا بدصورت نظر آئے گا آپ کو, کیونکہ ہم اسی پوسچر کے عادی ہیں. آپ چائنا کی سائڈ پہ چلے جائیں تو اگر وہاں کوئی لمبے ناک والا جاتا ہے تو وہ بدصورتی کی علامت ہے. ہمارے ملک کے اندر وہ چائنیز ٹائپ کسی کا ناک ہو تو یہ بدصورتی کی علامت ہے, کہتے ہیں ناک لمبا ہونا چاہیے. تو ہر جگہ ڈیفرنٹ ہے سوچنے کا زاویہ. اگر کائنات میں کسی دوسرے سیارہ پر زندگی موجود ہو تو کیا ان کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں؟ جی ہمیں تو کوئی تفصیلات اس حوالے سے نہیں بتائی گئی ہیں, اور ہمیں تو یہی پتا ہے کہ اللہ کے محبوب وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلامک اسٹیٹ میں اگر مسلمان کسی انوسینٹ غیر مسلم کو قتل کر دے تو اسے دنیا میں کیا سزا دی جائے گی؟ اگر تو فساد فی الارض کیا ہے نا, پھر تو قتل کے بدلے قتل ہوگا, اور اگر ویسے والا قتل ہوا ہے تو پھر اس میں بلڈ منی وہ دے گا, اور اللہ کا حق بھی دے گا. غلام کو آزاد کرنا یا وہ نہ ہو تو پھر 60 روزے رکھنا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں تبلیغ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تبلیغ تو کر رہے ہیں یار, کرسچنز بھی آتی ہیں جماعتیں یہاں پہ, وہ اپنی اپنی تبلیغ کرتے ہیں. اب تو خیر یہ مسئلے پرانے ہو گئے, اب تو یوٹیوب کے ذریعے سب لوگ اپنی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں. صبح سویرے ہندو بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کو. جو امام یا علی مدد اور یا غوث اعظم پکارتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟
میرے بھائی میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ جن کے عقائد کے اندر شرک موجود ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ضروری ان کے پیچھے نماز پڑھیں. ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کو آپ کافر نہیں سمجھتے، بھلے اس کے عقیدے میں شرک بھی پایا جاتا ہو، کلمہ گو اہل قبلہ ہے، تو نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ آپ اس کے پیچھے نماز ضرور پڑھیں. جیسے کہ اگر آپ کو خالص دودھ نہیں مل رہا تو آپ پانی ملا دودھ بھی لے کے چائے پیتے ہیں نا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ ملاوٹ والے دودھ کی بھی چائے بن جائے گی تو میں آپ کو یہی کہوں گا نا چائے بن جائے گی. آپ کہیں نہیں جی وہ آپ تو اکیڈمی میں خالص دودھ پتی پلاتے ہیں. خالص پھر اکیڈمی میں ہے. ابھی تو وہ خطرناک مسئلہ جو ہمارے عثمان بھائی نے اٹھایا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ جو امام مسجد تنخواہ لیتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں. ہاں تو تسی پھر کتنے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو آپ عقیدوں کو رو رہے ہیں نا. ایک بندہ تنخواہ لے رہا ہے نماز پڑھانے کی، اس کے پیچھے بھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا. یہ نہیں آپ کے دماغ میں آ رہا. اور آپ کو بتاؤں امام حنیفہ کے نزدیک امام مسجد کی تنخواہ لینا حرام ہے. یہ بعد کے حنفیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں آپ پرفتن دور ہے. پرفتن دور ہے تو فطرے میں مبتلا ہو گئے. مال کا ہی فطرہ ہے نا. تو بہت کم مساجد ہیں جہاں امام مسجد تنخواہ نہیں لیتے. تو مسئلہ تو اور کھڑا ہو جائے گا. تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے میں نماز پڑھانے کی تنخواہ لے رہا ہوں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ظاہر ہے میں وقف ہوں دین کے لیے اور میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میں نے اپنے باقی معاملات چھوڑ دیے ہیں، اس کی وجہ سے اگر گورنمنٹ اس کی خدمت کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، مسجد کے خادم کے طور پر کریں، کوئی مسئلہ نہیں. شرک والے امام کے پیچھے نماز، یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. ہمارا امام بہت جلدی نماز پڑھاتا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ زیادہ تر مسئلہ یہی ہے بھائی. حنفیوں کی مسجد میں 5 سے 6 منٹ میں وہ 4 رکعتیں پڑھ دیتے ہیں جی. ایون عشاء کی نماز بھی 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. تو اب ہماری مجبوری ہے جی. صحیح بخاری میں حدیث ہے ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان کے اوپر ہوگا. 694 نمبر یہ حدیث ہے. تو ہمارے نبی الاسلام نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا. تو نماز تو ہو جائے گی. بہتر ہے کہ آپ اہل حدیث کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جو سکون سے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے تو مسجد سے تو الگ نہ کریں اپنے آپ کو، ورنہ شیطان آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا. جو لوگ مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کی نمازوں کی ٹائمنگ برباد ہو جاتی ہے. اور عشاء رات کو 12 بجے جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظہر عصر سے جسٹ پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، عصر جا کے مغرب کے قریب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ روٹین ہی ٹوٹ گئی نا. جماعت اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاکہ آپ ایک روٹین سے نماز پڑھ سکیں، ایک پروٹوکول کے ساتھ. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ریاست کو فلسطین کے حق میں جہاد کرنے کی بجائے عوام کو ان کے حق میں نکالنے کا کہا ہے. کیا ایسی معتبر شخصیت کو ایسا کہنا صحیح ہے؟ بھئی معتبر تو آپ لوگوں کے، آپ لوگ ہی پوچھیں ان سے جا کے ہمارا کیا لینا دینا ان لوگوں کے ساتھ. معتبر شخصیت چھوڑ دیں. اللہ کے بندو، ان لوگوں نے ان بزرگوں کے دین کا علم اٹھایا ہوا ہے. اب وہ جہاں وہ جو فلسطین والی مجھے بتائیں تقریر میں جو یہ باتیں کر رہے تھے اس میں سے نکالا کیا انہوں نے؟ میں تو سمجھ رہا تھا اینڈ پہ کہیں گے کہ میں اپنے بچے بھیجنے لگوں. آپ کو کہاں نکال رہے ہیں؟ بس پرجوش تقریریں اور باتیں. جی خدائی امریکہ کی نہیں ہے، خدائی اللہ کی ہے. تو کون کہتا ہے جی امریکہ کی خدائی ہے؟ مطلب یہ کون سا آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کر دیا؟ تو اللہ کے بندوبست چھوڑ دیں، یہ باتیں ہی ہیں. سارے لوگ آگے باتیں ہی کرتے ہیں. جو ہمیں بھی باتیں کر رہے ہیں نا وہ بھی باتیں ہی کرتے ہیں. جی انجینئر صاحب روک رہے ہیں، میں تھوڑی لتاں پڑی ہیں جاؤ. انجینئر صاحب جہاد کے خلاف ہیں. میں کوئی جہاد کے خلاف نہیں. میں اپنے آپ کو جس دن جہاد کے خلاف کیا میرے دل میں بھی جہاد کے بارے میں کوئی نفرت آئے تو میں اپنے آپ کو منافق اور کافر تصور کروں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہو منافقت کی شاخ کے اوپر مرا. اعوذ باللہ. لیکن اگر آپ جہاد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیلچوں کے اوپر گولیاں روکنی ہیں اور ڈنڈوں کے ذریعے F-15 کا مقابلہ کرنا ہے تو اسے تو ہم جہاد نہیں سمجھتے. سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. اس طریقے سے ایسا تو نہیں ہوتا. یار
زرہ تو نبی علیہ السلام نے بھی میدان جنگ میں باندھی ہے. آپ لوگ ہوتے تو حضور کو یہ مشورہ دیتے کہ یا رسول اللہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں، تو آپ زرہ اتار دیں، خود اتار دیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی. خدا کے لیے جس بات سے باہر نکلے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنی ہے. ساری چیزیں ان کی استعمال کر کے دھمکیاں ان کو لگاتے ہیں. آپ کی پارلیمنٹ جس میں امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ان کیمرہ جو اجلاس ہوتے ہیں نا، یعنی کہ کیمرے کے بغیر، اسے ان کیمرہ کہا جاتا ہے. جو کیمرے کے اوپر ہوتا ہے اسے آن کیمرہ کہا جاتا ہے. ان اجلاسوں کی بھی ایک ایک رپورٹ امریکہ کے پاس پہنچی ہوتی ہے، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم انہوں نے لگا کے دیا ہوا ہے. ہاں، یہ لوگ پہلے کہتے تھے یار ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے، اور حالت ان کی لوگ دیکھ لیں. ایک ساؤنڈ سسٹم نہیں بغداشی والے ان کو بنا کے دے سکے، اجمیرشی والے ایک کیمرہ نہیں ان کو بنا کے دے سکے. وہ ہر چیز بیٹھ کے وہاں سن رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کی رپورٹ انہیں مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ان سے لی ہوئی ہے نا. اگر اوورسیز پاکستانی آپ سے آمنے سامنے ملاقات کرنا چاہے تو ان کے لیے یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. اوورسیز مہینے میں 4 دن رکھے ہوئے میں نے، چاروں اتوار ہیں. آ جائیں، آئیں جی. اوورسیز شرماتے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کے پاس بیٹھتے تھے. آئے ادھر بیٹھا ہوں الحمدللہ. اور وہاں بیٹھے ہوئے آپ شاہد اور بلال کے چینل پہ آن لائن آ سکتے ہیں. ایک شیعہ عالم نے کہا کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے شامل کیا. شیعہ عالم نہیں بھائی، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں. ہمارے آنے سے پہلے بریلوی دیوبندی بھی یہی بات کرتے تھے اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے. وہ تو ہم نے بتایا کہ ابو داؤد میں اور نسائی میں حدیث ہے الصلاۃ خیر من النوم، نبی علیہ السلام نے خود سکھایا ہوا ہے. اور ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں. الموطا امام مالک میں ایک بغیر سند کے روایت موجود ہے جس سے انہوں نے دھوکہ کھایا. وہ امام مالک نے بغیر سند کے لکھا ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر نے ایسا کیا. سنا کے سننی والی بات ہوگی. وہ باقاعدہ ابو داؤد میں، سنن نسائی میں پوری سند ہے، مشکات کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب فجر کی اذان تعلیم فرماتے تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم بتاتے. اور میرا یہ کلپ 6-7 سال پہلے اپلوڈ ہوا تھا، اس وقت ساروں کو آگ لگ گئی تھی. اچھا، یہ کہتے ہیں آپ نے حضرت عمر کی توہین کر دی ہے. اے بھی چکڑ دے جے انہوں نے دین کا مسئلہ دسو. ایک دماغ کدھر اور ہی ٹوٹ جاتا ہے نا. حضرت عمر کی توہین ہونے سے بچایا ہے، ان پہ آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بدعت دین میں داخل کرتے رہے. تراویح کی جماعت بھی انہوں نے خود سے نہیں شروع کروائی. 3 دن نبی علیہ السلام نے تراویح کی جماعت کی تھی. جو آپ ایک دفعہ بھی عمل کر دیں اور اس سے منع نہ فرمائیں وہ سنت ہے. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کرنسی ڈالر اور یورو خریدنا اور بیچنا جائز ہے. ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے. اب تو یہ جائز نہیں رہا. ہاں، جب تک لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے. ایک حدیث سنی تھی، مفہوم ہے کہ اگر جنت کی چیزوں میں سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی زمین والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین نور سے چمک جائے گی. تو حجر اسود تو جنت سے ہے. ہاں، یہ حجر اسود کے بارے میں تو آ گیا نا جامعہ ترمذی میں کہ جب اتارا گیا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، یہ جنتی یاقوت تھا. پھر لوگوں کے گناہوں کی نوست کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا. تو یعنی جنت کا یاقوت لوگوں کے گناہوں کی نوست کی وجہ سے، بجائے یہ کہ لوگوں کے گناہ دھوتا، جنت کا یاقوت جو ہے وہ خود اثر لے گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے پتھر بھی خود اثر لے سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو رزلٹ نکلتا ہے. کسی ہٹ مین کو رقم دے کر قتل کروانا کیسا ہے؟ جس نے قتل کروایا اور جس نے کیا دونوں مجرم ہے جی. دونوں کے لیے سزا ہے، کرنے والے کے لیے بھی کروانے والے کے لیے بھی وہی سزا ہے جو قرآن میں آئی ہے، قتل کے بدلے قتل. ناد علی نام رکھنا کیسا ہے؟ نام تو نہیں ہے ناد علی، یہ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے رکھ لیا. اب ناد علی نہ رکھیں نا نام، آپ صرف علی رکھیں، محمد علی رکھیں، اور کوئی رکھ لیں. اپنے کسی قریبی نے بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا ہے، سنبھل نہیں پا رہا. سورہ ضحیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں. زیادہ تر مخلص اور ایماندار شخص کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یار یہ تو ہوتا رہتا ہے. ظاہر دنیا
اللہ نے ابتلا کے قانون کے تحت بنائی ہے تو آپ قانونی راستہ اختیار کریں. ایسے ہوتا ہے بھائی, نبیوں کی اولاد کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے, امت نے کیا ہے, تو آپ اور میں تو شاہی کوئی نہیں, سیدھی سی بات ہے. آخرت میں بدلہ ملے گا, بے فکر ہے انشاءاللہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کی بڑی عورتیں اس کا سر کپڑے سے باندھ دیتی ہیں, اس کی ناک اور ہونٹ دباتے ہیں. تو کیا یہ تخلیق کو بدلنے میں تو نہیں ہے؟ اس طرح کرنے سے کوئی خاص تخلیق تو نہیں بدلے گی, البتہ سر اس وقت نرم ہوتا ہے تو اس کو شیپ تو دینا ہوگا نا, ادروائز اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو وہ تو خراب ہو جائے گا. اس طرح کی جو چیز ہے وہ تخلیق بدلنا نہیں, وہ تو خطرے بھی پھر تخلیق بدلنا ہے, لیکن اس کا تو حکم آیا ہے نا, تخلیق بدلنا نہیں ہے. تخلیق بدلنا وہ ہے جو شاہدولے کی چوڑیوں کے ساتھ کرتے ہیں, یہ کہ اس کے اوپر وہ ایک خول پہنا دیتے ہیں, ان کا سر بڑا ہی نہیں ہو سکتا, وہ تخلیق بدلنا ہے. شیپ دینا کوئی تخلیق بدلنا نہیں. اسی طریقے سے کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں, بریسز لگواتا ہے, وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے. ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے یا ہڈی بڑی ہوئی ہے, اس کا آپریشن کروانا یہ تخلیق بدلنا نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی, نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگاؤ, اس میں بدبو پڑ گئی, پھر آپ نے سونے کی ناک لگانے کا حکم دیا. اب سونا تو مرد کے لیے حرام ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کی ناک لگاؤ. تو تخلیق بدلنا نہیں ہے. تخلیق سے جب ڈس آرڈر ہو جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنا تخلیق بدلنا نہیں ہوتا, تخلیق پر لانا ہوتا ہے. کسی کی 6 انگلیاں اور وہ تنگ کر رہی ہے اس کو ایک چھٹی انگلی, تو وہ اسے کٹوا سکتا ہے, کیونکہ اوریجنل تخلیق تو 5 ہے. اگر کسی کی فالتو نکل آئی ہے ڈس آرڈر کی وجہ سے تو اسے سیدھا کروا سکتا ہے. بعض اوقات بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کے تالو جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بول نہیں سکتے, تو اس کو کٹوا کے پریکٹس کروا کے وہ ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ تخلیق بدلنا نہیں ہے, اوریجنل کی طرف لانا ہے. تخلیق بدلنا وہ ہے کہ آپ اوریجنل چیز کو ڈس آرڈر اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, آپ اس کا جینڈر خراب کر دیں, یہ تخلیق بدلنا ہے. مرد کے لیے داڑھی کو مونڈنا یہ تخلیق بدلنا ہے. عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہے, مرد کو دی ہے. مرد کا داڑھی رکھنا ضروری ہے, کم از کم اتنی داڑھی کے چہرے کی کھال چپ جائے. عورت کی اگر داڑھی نکلا ہے تو اس کو مونڈنا ضروری ہے, وہ تخلیق بدلنا نہیں ہوگا. وہ داڑھی رکھے گی تو تخلیق بدلنا ہوگا, اس کو داڑھی صاف کرنی ہوگی, اگر ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو کیا گھر سے 40 دن نہ نکلنا شرعی جائز ہے؟ اس کی کیا حیثیت؟ یار وہ میڈیکل ایشو ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت ونریبل ہو جاتی ہے نا عورت, اس کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. باقی اگر اسے ضرورت کے تحت نکلنا پڑتا تو نکل سکتی ہے, شرعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ ان دنوں میں ناپاک ہے, ظاہر اس نے اپنے معاملات کو بھی, آج کل تو سائنٹیفک طریقے آ گئے ہیں کافی ایک آنریبل طریقے سے. یہ پیڈز وغیرہ کا استعمال ہے, یا بچوں کے لیے پیمپرز کا استعمال ہے. پہلے تو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. معاشرے میں ذات پات کی وجہ سے کسی کو کم تر اور کسی کو برتر سمجھنا, اسلام میں تو ظاہر ہے اس طرح کی بنیاد تو حرام ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ ہم پلہ لوگوں میں ہی آپ کی رشتہ داریاں ہونی چاہیے. غریب لوگ امیروں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے, اور امیر لوگ غریبوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. ہم پلہ لوگوں میں ہی شادی ہونی چاہیے. البتہ اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو آپ نے ذلیل نہیں سمجھنا. یعنی مسجد میں گئے تو یہ نہیں ہوگا کہ امیروں کی صف لاد ہے, غریبوں کی لاد ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. البتہ شادی بیاہ کے جب معاملات آئیں گے تو اس میں ہم پلہ لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ بہت ظلم ہے کہ ایک امیر بچی جس نے پوری زندگی ایک ایئر کنڈیشن گھر میں گزاری ہے, اس کو آپ لا کے جھونپڑی میں بیاہ کے لے آئے اور کہیں کہ جی وہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہوگا. اگر کوئی عورت عدالت سے خلا کے لیے رجوع کرتی ہے اور عدالت شوہر کو نوٹس بھجواتی ہے, مگر شوہر کو نوٹس نہیں ملتا اور وہ عدالت نہیں آتا, اور کچھ عرصہ بعد فیملی عدالت خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے جس کا شوہر کو علم نہیں ہوتا, تو اس بنا کے اوپر تو ظاہر ہے وہ خلا تو نہیں ہوگا. لیکن یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمن آئے ہوتے ہیں, جان بوجھ کے لوگ پیش نہیں ہوتے, لیتے ہی نہیں ہیں, مکاری کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ایکس پارٹی ڈیسیژن نہیں کرے گی, کر دیتی ہے. بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مخالف وکیل کے ساتھ مل کے تو وہ بس کاغذی کارروائی ہوتی ہے اور وہ سمن وہاں تک پہنچتے نہیں ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو ظاہر ہے وہ خلا تو نہیں ہوا,
تو آپ عدالت میں پھر کیس ہی کریں نا. ظاہر ہے میں نے تو نہیں آپ کا مسئلہ حل کرنا, عدالت ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ان سے یہ مس ہینڈل ہوا, اور پھر وہ اس کلپرٹ کو پکڑے گی جس نے سب کچھ کیا. اور اگر یہ نہیں ہوتا پھر قانوناً وہ اپلائی ہو جائے گا. ظاہر ہے اور تو کوئی چارہ نہیں ہے. پھر کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا بالکل جائز ہے اگر چیز حلال ہے. ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جیوز کرسچنز میں سے ہو, ایون قادیانی ہو, سب نان مسلم ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں حلال چیز. ہمیں ان کے عقائد سے اختلاف ہے. جو باقی دنیاوی لین دین ہے وہ نبی الاسلام نے یہودیوں کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں اور پریکٹیکلی کر بھی رہے ہوتے ہیں. کیا بغیر سفر یا وجہ کے نماز اکٹھی کی جا سکتی ہے؟ ہاں کبھی کبھار کریں تو ٹھیک ہے, روٹین بنانا خلاف سنت ہے. جمہوریت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ خلافت کی ہی ماڈرن فارم ہے جمہوریت, اگر اسلامک جمہوریت ہو, یعنی لوگوں کے کنسنسس کے ساتھ حکمران کو چنا جائے. وہ والی جو خلافت ہے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے بعد اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ تو نبی الاسلام نے 10 بندوں کو جنت کی بشارت دی تھی اور انہی 10 میں سے 4 خلیفہ چنے گئے. اب یہ والی فیسلٹی تو بعد میں اویلیبل نہیں. بعد میں جو بھی فیسلٹی ہے ظاہر ہے مسلمان جو ہے کنسنسس کے ساتھ کثرت رائے سے ہی فیصلہ کریں گے اپنے حکمران کا. جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ شرک اور کفر اس لیے ہے کہ وہاں پہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی کثرت رائے سے ہو جاتا ہے, اور جو اسلامک ڈیموکریسی ہے اس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے. حرام کے بارے میں ووٹنگ نہیں ہوگی. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہے, خاص سارے لوگ اس کے حق میں ووٹ دے دیں. یہ فرق ہے. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیوز ہیں اس پہ. غیر مسلموں کے حقوق پر آپ کسی تفصیلی ویڈیو کا ریفرنس دے دیں سوائے جڑا والا واقعے کے. بس ٹھیک ہے نا, وہ جڑا والا واقعہ ہو تو اس کے سوائے ہے تو پھر سری لنکن والا واقعہ کھول لیں, تو اس میں بھی میں نے بیان کیا ہوا. باقی عام بندوں کے لیے یہی کافی ہے. جو جزیات ہیں اس کا تعلق عام لوگوں سے ہے بھی نہیں ہے, وہ حکمرانوں سے متعلق ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کا پردے کے متعلق موقف ہے کہ سورہ احزاب کے احکامات نبی کے ازواج کے بارے میں بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل غلط موقف ہے. نبی الاسلام کی بیویاں ہی امت کے لیے رول ماڈل ہیں. اگر قرآن میں لکھا ہوتا نا کہ یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے باقی عورتوں کے لیے نہیں ہے تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. اس میں تو سٹارٹ میں آیا نبی کی بیویوں, اور پھر نبی الاسلام کو حکم دیا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دو, اور بیٹیوں سے مراد ظاہر ہے آپ کی جو امت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں. باقی پردے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ پردہ لکھیں تو کھل جائیں گی کئی ایک ویڈیو. جس کا عقیدہ نہیں ٹھیک, کیا اس کے عمل کا کوئی فائدہ اسے ہوگا کہ نہیں؟ بھئی عقیدہ ٹھیک کر لے اور توبہ کر لے, پرانے اعمال بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں گے. باقی اعمال کا دار و مدار ظاہر ہے صحیح عقیدے کے اوپر ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال نے تو اسے کوئی فائدہ نہیں دینا. البتہ اعمال کی برکت سے عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے جو حالت کفر میں نیکیاں کی تھی کیا ہمیں ان کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کی اصلاح کا کوئی معاملہ کر دیتا ہے, اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو دنیا میں اسے اجر مل جائے گا, آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, آخرت میں صرف اسی کو اجر ملنا ہے جس کا عقیدہ درست ہے. اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانتا رہا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی, زندگی میں اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے, دنیا میں اسے ہیومینٹی کا نوبیل پرائز بھی مل جائے گا. مدر ٹریسا کو ملا نا انڈیا میں, لیکن دنیا میں بس اس کو ملے گا, آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کائنات کا مقصد ہی توحید ہے, اللہ کی پہچان ہے. تو یہ بالکل واضح ہے معاملات. لے جی, آپ کے یہ سارے کے سارے سوالات اللہ کے فضل سے میں نے پورا تھدا ختم کر دیا. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے مجھے دی گئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. اگر کسی کی ایسی پرچی جو پہلے کی یہاں آئی ہوئی ہے اور میں نے نہ پڑھی ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ جی میری یہ پرچی تھی اور آپ نے نہیں پڑھی. باقی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں
ہر پرچی کو پڑھ کے جواب دوں، اور تفصیلات کے لیے آلریڈی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اس کے لیے بار بار تفصیل کے ساتھ بولنا ضروری نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہماری بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما، خصوص بالخصوص انڈیا، چائنا، کشمیر، فلسطین، افغانستان، یمن، عراق، شام، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو یہ دعوت کا کام ہمیں شفٹ ہوا، ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پوری امت میں عام کرنے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔